باب نمبر 19، بابن فی من سن سنتن حسنتن او سیئتن، کہ باب ہے فی من اس شخص کے بارے میں، سنہ جس نے جاری کیا، ایجاد کیا، سنتن حسنتن کوئی اچھا طریقہ، او سیئتن یا کوئی برا طریقہ، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ہے، اس شخص کی فضیلت میں یا اس شخص کی مذمت میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رہنمائی آئی ہے، اس بارے میں اس باب میں آیات اور احادیث آئیں گی۔ تو دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون، اور وہ لوگ یقولون جو کہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا ہمیں عطا فرما، حب لنا کہ جس کے عوض میں کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں نا تو ہم روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم چینی چاول وغیرہ لے کر آتے ہیں، اس کو حب لانا نہیں کہتے۔ حب لانا ہیبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی عوض کے کسی اگلا کوئی چیز دے، تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے نہیں رہے ہوتے، بلکہ بغیر عوض کے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیا کچھ نہیں۔ تو حب لانا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا اپنی بیویوں سے یا خامدوں سے، کیونکہ ازواج یہ لفظ مشترک ہے، بیوی کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، خامد کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر بیوی دعا کر رہی ہے، عورت دعا کر رہی ہے، تو یہاں سے مراد خامد ہوگا، اور اگر مرد دعا کر رہا ہے تو اس سے مراد بیوی ہوگی۔ ازواجنا ہماری بیوی یا خامد سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، کیا عطا فرما جی، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر، کتنا جی ایسے کہہ لیں کہ کامل اور سب سے جو اعلیٰ جملہ تھا نا اولاد یا بیوی کے بارے میں جو بولا جا سکتا تھا، سب سے جو بہترین جملہ بولا جا سکتا تھا وہ یہی تھا، قرۃ اعین، اور یہ جامع ترین جملہ ہے، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک، اب اولاد کا فرما بردار ہونا، اولاد کا آپ کی طبیعت کے موافق ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا، آپ کا جو آپ حکم کریں اس حکم کو بجا لائیں، جس کام سے آپ منع کریں اس کام سے رک جائیں، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی طرح آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ میری فرما بردار ہو، میری بات ماننے والی ہو، جس کام کو میں ناپسند کروں اس کو ناپسند کرنے والی ہو، یہ ہو جانا تھا جی آؤٹ۔ لیکن یہ کہ قرآن ایک ایسا جملہ بولا جو تمام معنی کے اوپر حاوی ہے، ایسا جامع جملہ کہ قرۃ اعین، یا اللہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا اور ساتھ ہی اللہ ہمیں بنا، للمتقین متقین کے لیے، امامہ امام، پیشوا اور مقتدا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں سنتن حسنتن یا سیئتن کہاں پر ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے یا تو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ گناہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر انسان نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کی ہو، ٹھیک کی ہو، دین کے مطابق کی ہو، دین کے اوپر چلایا ہو، دین کے مطابق ان کی رہنمائی کر کے گیا ہو، تو وہی اولاد انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی اولاد اس کو تربیت غلط کر کے گیا ہو، غلط کاموں کے اوپر لگا کر گیا ہو، تو وہی اولاد پھر انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اچھا جی، دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں جی وجعلناہم ہم نے بنایا ان بنی اسرائیل میں سے، ائمۃ کچھ ائمہ، کچھ لوگ، کچھ گروہوں کو بنایا، کس لیے، یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم کے مطابق، یعنی جو ائمہ جو لوگ ہیں یا جو گروہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بنایا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے مطابق جتنے بھی لوگ عمل کرتے ہیں ان کا ثواب اور اجر ان کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ ہے جی فیمن سن سنتن حسنتن، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، تبلیغ کا اچھا طریقہ جاری کیا، تو جتنے بھی لوگ اس کے بعد عمل کریں گے ان کا ثواب وہ اس اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ لیکن جس نے برا طریقہ جاری کیا تو برا طریقہ نکالنے والے پر اور جتنے لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے ان سب کا وبال وہ پہلے شخص کے اوپر آئے گا جس نے یہ طریقہ نکالا۔ آگے جی احادیث شروع ہوتی ہیں جی، دیکھیے پہلی حدیث، عن ابی عمر جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، ابو عمر یہ کنیت ہے، جریر ان کا نام ہے اور ان کے والد کا نام ہے جی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال وہ فرماتے ہیں کہ کننا ہم لوگ تھے، فی صدر النہار دن کے آغاز میں، دن کے شروع میں، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یعنی کہ صبح ایسے کہہ لیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تو فجاءہ تو رسول اللہ کے پاس آئے، قوم کچھ لوگ، اراتن جو کہ ننگے بدن یعنی کہ انہوں نے صرف سطر کو ڈھانپا ہوا تھا، باقی ان کی ٹانگیں، ان کا جو پیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ننگی تھی، اور
मुजताबिन नारी, नहीं सॉरी ये लफ्ज़ मुजताबिन नमारी, ऊन की चादरें उन्होंने लपेटी हुई थी कि बदन उनके इसी तरह थे, लेकिन यह है कि ऊन की चादरों के साथ उन्होंने सतर को ढांपा हुआ था। अबिल आबाई, या फिर मोटे मोटे कंबल जो होते हैं ना, जो हम ऊपर लेते हैं, तो उन कंबलों के ज़रिए उन्होंने अपना सतर ढांपा हुआ था। तो मुतकल्लिदी सियूफी, और उन्होंने अपनी तलवारों को अपने गले के अंदर, अपनी गर्दन के अंदर लटकाया हुआ था। तो आम मातूहम, यानी कि ये आने वालों का ना ये हुलिया बयान कर दिया कि आने वालों का हुलिया ये था। तो आम मातूहम, उनकी अक्सरियत जो थी मिन मुज़ारा व कबीला मुज़र से थी, बल कुल्लुहुम मिन मुज़र, बल्कि सारे के सारे वो कबीला मुज़र से ही थे। तो रसूलुल्लाह ने जब उनकी ये हालत देखी तो आगे देखिए जी, फतमअरा, तो तब्दील हो गया वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, आप इस्लाम का चेहरा मुबारक वो तब्दील हो गया, उसका रंग तब्दील हो गया। अपने इन गुरबा की हालत को देखी, लिमा रआ, इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बिहिम, उन कौम पर, मिनल फाकाती, जो कि फाका उनसे ज़ाहिर हो रहा था, ना उन्होंने जूतियाँ पहनी हुई हैं बेचारों ने, ना उनके पास कपड़े पूरे हैं, और तलवारें जो हैं वो अपनी लटकाई हुई हैं, तलवारें लटकाने के लिए भी दस्ते उनके पास नहीं थे। तो फदाखला, तो रसूलुल्लाह अपने घर में तशरीफ़ ले गए। सुम्मा खराज, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। तो फ़अमरा बिलाल, तो हज़रत रसूलुल्लाह ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया। फ़अज़्ज़न, तो उन्होंने अज़ान दी, व अक़ामा, और इकामत कही। फ़सल्ला, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सुम्मा ख़तबा, फिर नमाज के बाद फिर रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया। अब यकीनन शायद ये फजर का वक़्त होगा या ज़ोहर का वक़्त होगा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ते हैं कि दिन का आगाज़, दिन के शुरू का हिस्सा था। शायद वो फजर से पहले आए हुए होंगे, या फिर ये कि ज़ोहर से पहले आए हुए होंगे। तो ये फजर की नमाज है या ज़ोहर की नमाज है। तो सुम्मा ख़तबा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। फ़क़ाला, तो अपने खुतबे के अंदर ये पढ़ा, या अय्युहन नास इत्तक़ू, ये बहुत मशहूर सूरह निसा की पहली आयत है, जो आप शादी के मौके के ऊपर भी सुनते हैं। या अय्युहन नास इत्तक़ू, ऐ लोगो डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, वो रब, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स, एक जान से, इला आखिरिल आया, ये आखिर आयत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, जो कि आयत ख़त्म होती है यहाँ पर इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये सूरह निसा की पहली आयत यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस आयत को तिलावत किया। वल आयतुल उखरा, और दूसरी आयत अल्लती फ़ी आखिरिल हश्र, जो कि सूरह हश्र की आखिरी आयत में से है, आखिरी रुकू जो है ना, वो उसकी पहली आयत रसूलुल्लाह ने तिलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगो जो कि ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, वल तंजुर, और चाहिए कि देखे, नफ्सुन, हर नफ्स, हर जान, मा क़द्दमत, के क्या उसने तैयारी की है, क्या उसने आगे भेजा है, लिगद, कल के लिए, कल यानी क़यामत के लिए, कि क़यामत के लिए उसने क्या तैयारी की है। क़यामत का इतना सख्त है, तो क्या उसने तैयारी की है। हर इंसान, हर नफ्स को ये देखना, सोचना चाहिए। तो तसद्दक का फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा देकर ना ये तरगीब दिलाई अपने असहाब और जानिसारों को कि वो सदका अदा करें। देखिए जी, तसद्दका राजुल, कि आदमी सदका करे, मिन दिनार ही, अपने दिनार से, मिन दिरहम ही, अपने दिरहम से, मिन सौबी ही, अपने कपड़े से, मिन साई बुर्री ही, अपने गंदम के सा से, सा यानी कि एक पैमाना होता है, जैसे आज हमारे यहाँ लीटर है ना, उस दौर में सा होता था। तो या मिन साई तमरी ही, अपनी खजूर के सा में से, हत्ता काला, या रेनी रसूलुल्लाह ने इतना सदक़े की तरगीब दिलाई, हत्ता काला, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया दिया, वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, वलौ, अगरचे, बिशिक, शिक कहते हैं नहीं हिस्सा, और टुकड़ा, तमर कहते हैं खजूर को, कि अगर खजूर का एक टुकड़ा ही कोई सदका कर सकता है तो ये भी सदका करे। यानी कि ऐसा ना हो कोई भी शख्स यहाँ से सदका किए बगैर उठे, कोई दिनार सदका कर सकता है, दिरहम सदका कर सकता है, कोई कपड़े सदका कर सकता है, जो भी जिसके पास है ना, जितना भी है, हत्ता कि किसी के पास खजूर है, उस खजूर का एक टुकड़ा ही सदका क्यों ना करे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने असहाब को सदक़े की तरगीब दिलाई। तो फ़जा रजुलुन मिनल अंसारी, तो आया, फ़जा रजुलुन, आया एक आदमी, मिनल अंसारी, अंसार में से, बिसुर्रतिन, एक थैले के पास साथ, कि उसके पास एक थैला था। तो कादत कफ़ू, करीब था कि उसके हाथ, कफ़ू हथेलियाँ,
کہ اس کے ہاتھ تعجیز عنہا وہ اس تھیلے سے عاجز آ جائے. مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا بھاری تھیلا تھا، اس کے اندر اتنا سامان تھا، اتنا راشن تھا کہ وہ اس صحابی سے بڑی مشکل سے اٹھایا جا رہا تھا. وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ان کے ہاتھ عاجز آ رہے تھے اس کو اٹھانے سے. بل قد عجزت، بلکہ عاجز ہی آ گئے، انہوں نے لا کر نہ رکھ ہی دیا، پھر بڑی مشکل سے وہ لے کر آ رہے تھے. جب ان کا یہ عمل دیکھا کہ یار ایک صحابی ہیں اور انہوں نے یہ عمل کیا ہے کہ کتنا اپنے گھر سے سامان کا تھیلا لے کر آئے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو اب اس شخص کو دیکھ کر، اس صحابی کو دیکھ کر باقی صحابہ بھی دیکھیں آگے. ثم تتابع الناس، پھر لوگ مسلسل شروع ہو گئے. حتی رأیت، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے دیکھا قومین، دو ڈیریاں، من طعام، کھانے کی، وثیاب، اور کپڑوں کی. یعنی کہ صحابہ گئے اپنے گھروں میں اور جس کے پاس جو بھی تھا وہ اپنے گھر سے لے کر آیا، اور رسول اللہ کے آنکھوں کے سامنے دو ڈیریاں لگا دی کھانے کی اور کپڑوں کی. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں نا، لوگ اس کو حدیث کو نا کہاں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بدعات بچانے کے لیے، اپنی بدعات کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے کہ جی ہماری بدعات ساری ٹھیک ہے، یہ جو ہم تیجا ساتہ چلیسواں فلاں ٹمکاں یہ جو بدعات اور خرافات کرنے ہیں نا، تو یہ حدیث لے کر آتے ہیں. اب یہ خود آپ دیکھیں کہ حدیث کہاں کی ہے. یہ حدیث تو ہے کہ وہ صحابی صدقہ لے کر آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر باقی صحابہ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، کھانے کی اور کپڑوں کی دو ڈیریاں لگ جاتی ہیں. تو آگے دیکھیں جی حدیث آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ حدیث کس موقع کی ہے اور لوگ اس کو کہاں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی حتیٰ رائی، تو یہاں تک کہ میں نے دیکھا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو یتحللو، کہ وہ چمکنے لگا. آپ علیہ السلام کا، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے سے نورانی نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، جس کو صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے. آگے بھی صحابہ نے اس کی کیفیت بھی بیان کی. کأنہ مذہبۃ، گویا کہ وہ سونے کی ایک ڈلی ہے، کہ جس طرح سونے کو دھوپ کے اندر رکھا جائے تو سونے سے چمک اور روشنی نکلتی ہے، سونا چمکتا ہے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی اسی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں جی، فقال رسول اللہ، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، من سن فی الاسلام، جس شخص نے من سن جاری کیا، فی الاسلام، اسلام میں، سنتن حسنتن، کوئی اچھا طریقہ، نہ کہ کوئی اچھا دین بنا کر. ٹھیک ہے، اچھا طریقہ، یہ میں بار بار لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. یعنی کہ دیکھیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو لکھا ہے یہ اچھا طریقہ ہے. اسی طرح باقی اگر کوئی پانی کا کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، نلکا لگوا دیتا ہے، تو یہ اچھا طریقہ ہے، دین نہیں اپنی طرف سے بنایا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، لوگ دین اپنی طرف سے بنا کر اور اس کے اوپر یہ حدیث فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے ذرا، من سنہ، جس شخص نے بھی جاری کیا پھر اسلام میں سنتن حسنتن، کوئی اچھا طریقہ، جیسے کہ اس شخص کو دیکھ کر، اس صحابی کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی اٹھے تھے. تو فلہ اجرہا، تو اس اچھے طریقے کا اس بندے کے لیے بھی اجر ہوگا، وہ اجر، اور اجر ہوگا من عمل بہا، جو کوئی شخص بھی اس طریقے کے اوپر عمل کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد، من غیر، لیکن من غیر ان ینقص، لیکن اس کے کمی نہیں کی جائے گی، غیرہ نہیں، ان ینقص، کہ کمی کی جائے، من اجورہم شیء، ان کے اجر سے کچھ بھی. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے اجر لے کر کسی دوسرے کو دیا جائے، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تمام کو برابر کا اجر ملے گا. لیکن جو شخص پہلا تھا نا، اس کو، یعنی کہ ایک مثال ہے، اب اس صحابی کو دیکھ کر ایسے کہہ لیں کہ جی 25 صحابہ اٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب 25 کے 25 کا اجر ایک بندے کو گیا ہے اور باقی 25 کو اپنا الگ الگ اجر وہ ملا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ اچھا طریقہ جاری کرنے کی وجہ سے تمام کا اجر وہ ملتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مؤذن کی اذان سن کر جتنے بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کی تمام کی نماز کا اجر اس اذان دینے والے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اذان سن کر، اس کی صدا کو سن کر لوگ مسجد کے اندر آئے. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اور آگے دیکھیں جی دوسرا حصہ اس حدیث کا، ومن سن فی الاسلام، اور جس شخص نے بھی جاری کیا اسلام میں سنتن سیئتن، برا طریقہ، تو کانا علیہ وزرہا، کانا ہے علیہ، اس کا، علیہ وزرہا، اس کا وبال اس شخص پر بھی جس نے یہ جاری کیا، ووزر من عمل بہا، اور ان کا وبال بھی جو ان کے بعد عمل کریں گے، من بعدہ، اس بندے کے طریقہ جاری کرنے کے بعد، من غیر، علاوہ یہ کہ ان ینقص، نہیں کمی کی جائے گی، من اوزارہم،
ان کے وبال سے، ان کے گناہ سے شیئن کچھ بھی، کہ سب کو برابر کا گناہ ملے گا، لیکن جس شخص نے جاری کیا ہوا پہلے نمبر پر اس کو سب کا گناہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے کوشش نہیں بلکہ یہ اپنی زندگی کے اندر یہ یقینی حصہ بنائیں کہ آپ کی وجہ سے دین کے اندر کوئی برا طریقہ جاری نہ ہو جس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا یہ اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں نا انہیں کو بیان کیا گیا۔ آپ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ اگلی حدیث اور اس باب کی آخری حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان نہیں ہے، تقتل کہ جس کو قتل کیا جاتا ہو ظلمن، ظلم کے طور پر، جس کو ظلمن قتل کیا جاتا ہو، الا مگر یہ کہ کان علی ابن آدم، آدم الاول، کہ ابن آدم اول کون جی؟ قابل، جو حابیل اور قابل کی ہوئی تھا نا لڑائی ہوئی تھی، اس میں قابل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ کوئی بھی نفس جو کہ ظلمن شہید ہوتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا گناہ جو ہے نا وہ اعلی ابن آدم الاول، ابن آدم اول کے اوپر کفلن، اس کا بوجھ اور اس کا گناہ ہوتا ہے، من دمیہا، اس کے خون میں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آج جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں نا ان تمام کے قتل کا وبال اور گناہ وہ قابل کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے جی؟ کیونکہ لأنہ، اس لیے کہ وہ شخص کان اولا، وہ سب سے پہلا تھا، من سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا۔ تو اس لیے جی ہمیشہ اپنے معاملات کے اندر دیکھا کریں کہیں آپ کی وجہ سے کوئی ایسا کوئی طریقہ تو نہیں جاری ہو رہا جس کی وجہ سے لوگ بعد کے اندر اس برے طریقے کے اوپر عمل کریں۔ آپ تو چلے جائیں، آپ تو قبر میں چلے جائیں، مر جائیں، لیکن آپ کے بعد لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں اور آپ کو گناہ ملتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اچھے طریقہ، اچھی بات اور اچھی عادات کی ہی ہمیں لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔